السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، غفران غازی ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ تمام ناظرین اکرام کو ایک افسوسناک واقعہ اور ایک افسوسناک خبر سنانے جا رہا ہوں۔ شاید کہ آپ نے سوشل میڈیا پر اس خبر کو دیکھا ہوگا اور آپ نے اس کو پڑھا ہوگا۔ یہ خبر ہے، یہ واقعہ ہے کوئٹہ کے ایک ہی خاندان کے دو معصوم بچوں کا، کہ ایک ہی خاندان کے دو معصوم بچے صبح کو اپنے بستر پر مردہ حالت میں ملتے ہیں۔ دیکھ کر گھر والے پریشان ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب جانچ پڑتال کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے، معلومات حاصل کیے جاتے ہیں کہ آخر ان کی موت کس وجہ سے ہوئی، تو ممکنہ تفتیش کے بعد یہ پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے باہر سے کچھ نہیں کھایا تھا اور نہ ہی گھر والوں نے اسے باہر سے کچھ کھانے کو دیا تھا۔ تو پھر آخر ان کے موت کی وجہ کیا تھی، کس وجہ سے ان کی موت ہوئی؟ تو معلوم پڑتا ہے کہ حسب معمول انہوں نے رات کو سونے سے پہلے دودھ کا گلاس پیا تھا، اور اس چیز کو معلوم ہونے کے بعد کہ رات کو انہوں نے سونے سے پہلے دودھ استعمال کیا تھا، فریج کو چیک کیا جاتا ہے، فریج کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں 3-4 انچ کے زہریلے سانپ کا بچہ مردہ حالت میں، مرے ہوئے حالت میں دودھ کے برتن اور جگ میں ملتا ہے۔ اس کے گھر والے بتاتے ہیں کہ انہوں نے سبزی منڈی سے پالک کا بنڈل لایا تھا اور بنڈل لا کر کے انہوں نے سیدھے فریج میں رکھ دیا تھا، فریج کے اندر اسٹور کر دیا تھا۔ اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ شہر کے لوگ، شہر کے رہنے والے بازار سے سبزی ہو، جو بھی چیزیں ہو، وہ فریج میں لا کر کے رکھتے ہیں اور وہاں سے وہ اسے نکال کر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس گھر میں، اس خاندان کے اندر بھی یہی ہوا تھا کہ گھر والے سبزی منڈی سے پالک کا بنڈل لائے تھے اور اسے فریج کے اندر رکھ دیا تھا، اور اسی پالک کے بنڈل کے اندر سے 3-4 انچ کے زہریلے سانپ کا بچہ نکل کر دودھ کے برتن میں گر جاتا ہے اور اس کا زہر دودھ میں پھیل جاتا ہے، جس کو پی کر بچے رات کو سوتے ہیں، پورے رات ان کے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ یقیناً یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے اور افسوسناک واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق لینی چاہیے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہم بازار سے، سبزی منڈی سے سبزیاں یا پھر جو بھی چیزیں ہیں خرید کے لاتے ہیں تو اسے بنا چیک کیے ہوئے، بنا دیکھے ہوئے ہم فریج کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ تو چلیے اس کے بارے میں اسلام کے اندر کیا ہے اور ہم سب کے محسن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اطفئوا المصابیح اذا رقدتم وغلقوا الابواب وأوقوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب وأحسبه قال ولو بعود تعرضه عليه۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو سونے لگو تو چراغ بجھا دو، دروازے بند کر دو، برتنوں کو ڈھانک دو اور کھانے پینے کی چیزوں پر اوپر سے کپڑا ڈال کر محفوظ کر دو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یوں یاد پڑتا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ برتن کی چوڑائی پر کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہی رکھ دو۔ واضح رہے کہ اس حدیث میں جو احکام دیے گئے ہیں یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ حکم واجب کے درجے میں نہیں ہے، ہم سب پر یہ حکم واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری روزمرہ زندگی میں بھلائی اور بہتری کے لیے بطور شفقت یہ احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ اس حدیث کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس حدیث پر اگر ہم لوگ عمل کریں گے تو اس سے ہم کو بہت سارا فائدہ ملے گا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ شیطان سے حفاظت، کیونکہ شیطان ڈھکے ہوئے برتن کو کھول نہیں سکتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سال کی ایک رات میں نازل ہونے والی وبا سے حفاظت ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نجاست اور گندگی سے حفاظت ہوتی ہے۔
चौथा फ़ायदा ये है कि हशरात और कीड़े मकोड़ों से हिफाजत होती है, क्योंकि बसा औकात कीड़े मकोड़े बर्तन में गिर जाते हैं और आदमी बेखबरी में खा पी लेता है और उनको नुकसान पहुंच जाता है। तो हम सब अगर इस हदीस पर अमल करेंगे तो हम बहुत सारी परेशानियों से और हमको जो नुकसान होने वाली है हम उनसे बच सकते हैं। तो हम सब कोशिश करें कि हम जो भी सामान, जो भी चीज़ें बाज़ार से ख़रीद कर लाए उसे सबसे पहले चेक कर लें, देख लें, फिर उसके बाद ही हम उसको फ्रिज के अंदर रखें। और दूसरा ये है कि जो मैंने हदीस आप लोगों को सुनाया है इस पर अमल करने की कोशिश करें। हम में से अक्सर लोग रात को सोते वक्त जल्दी में खाने पीने की बर्तन को किचन के अंदर यूं ही खुला छोड़ देते हैं। पीने का पानी है उसके अंदर को उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं डाला हुआ है, खाने का बर्तन है वो भी यूं ही खुला हुआ है। तो हम लोगों को इसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। यूं तो मौत अल्लाह तबारक व तआला ने जिसकी जिस तरह से लिख दी है वो तो उसको उसी तरह से मौत आएगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे इख्तियार में है। अगर हम एहतियात करेंगे तो हम इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।